نیز اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی لگاؤ تھا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو منع کیوں کرتے تھے؟ اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی لگاؤ تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے، یا اس طرح بکروی صاحب رٹ لگا رہے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو عبادت سے منع کیوں کرتے تھے؟ اور آج تک مشرکین اللہ کی عبادت سے منع کرتے آ رہے ہیں۔ سورہ علق آیت نمبر 9 اور 10، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ہمارے بندوں کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اور دوران سجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اونٹ کا شکمبا کس لیے رکھوایا گیا تھا؟ نیز مشرک اگر مستقل مؤثر اور مدبر اور متصرف صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے تھے تو انہوں نے کیوں کہا سورہ جاسیہ آیت نمبر 24، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں صرف دہر یعنی زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ علامہ بکروی صاحب نے ان کا شفاعنا عند اللہ اور لیقربونا عند اللہ کا قول دیکھ لیا، اور اہل اسلام اور اہل سنت پر مشرک کا فتویٰ لگانے کے لیے باہم برابری سمجھ لی، اور ماضی اور حال کے مشرک اور قدیم و جدید مشرک میں ذرہ بر فرق نہیں کی، رٹ لگانی شروع کر دی۔ یعنی جس طرح وہ پہلے مشرک تھے بتوں کو پوجنے والے، اسی طرح اہل سنت کو ان کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا، مگر یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے طور پر کسی کو سفارشی اور شفیع فرض کر لینا جائز اور صحیح نہیں ہے، اور خود بخود ذرائع قربت اور وسائل وصل بنا لینا جائز نہیں ہے۔ نبی اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، تو کیا اپنے طور پر کسی کو نبی اور رسول مان لینا اور اس کی اطاعت شروع کر لینا جائز ہے؟ اگر کسی درخت اور دریا یا پتھر کو قربت کا ذریعہ سمجھ لیا جائے اور اس کو پوجنا شروع کر لیا جائے تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ جب یہ جائز نہیں ہے اور بالکل جائز نہیں ہے، اور بالخصوص ایسی چیزوں کے متعلق جن کا اللہ تعالیٰ سے کوئی دوستی اور محبت اور ولایت اور تقرب اور علاقہ اور تعلق ہی نہ ہو، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا اور مسلم اولیاء کرام کے محبوبوں کا قیاس کرنا سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل شرک اور اہل اسلام کے درمیان اس تعظیم اور تکریم اور توسل اور تقرب میں فرق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ مرکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 پر آپ فرماتے ہیں، ارباب عقول اور اصحاب دانش اگرچہ کفار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے متعلق یہ ظن اور گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ پتھر بذات خود نفع اور نقصان دیتا ہے، اور مشرکین ان احجار اور اصنام کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے تو صرف اس علت کے پیش نظر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے شفیع ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرنے والے ہیں، پس وہ ان کو ہاتھ لگاتے تھے اور بوسے دیتے تھے تو نفع حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع سمجھتے ہوئے، اور ہمارے اور ان کے درمیان صرف یہ فرق ہے کہ وہ لوگ ان اشیاء کو اپنی طرف سے کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کوئی دلیل اور حجت نازل نہیں فرمائی، بخلاف اہل اسلام کے کہ وہ اپنے طور پر کسی شے کو معبود اور مسجود بناتے ہیں اور نہ مستحق تعظیم اور تکریم سمجھتے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کی طرف نماز میں منہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور حکم کی بنا پر، اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو مطابقت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنا پر، ورنہ فی حد ذات ہی بھی اور موجودات کے ساتھ صحیح عرفان رکھنے والے کی نظر میں بھی ایک مکان کا دوسرے مکان کے ساتھ اور ایک پتھر کا دوسرے پتھر کے ساتھ کوئی تفاوت اور تمایز نہیں ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہا عزت اور عظمت عطا فرما دی۔ افراد انسانیہ میں سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور افراد حیوانیہ میں سے جیسے ناقۃ اللہ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اور افراد جمادات میں سے جیسے بیت اللہ شریف کو، اور مکانات کے افراد میں سے جیسے حرم اللہ کو، اور زمانہ کے افراد اور اجزاء میں سے جیسے لیلۃ القدر کو اور ساعت جمعہ کو، اور اپنے مکتوبات میں خواص اشیاء کو تخلیق فرمایا، اور زمینوں اور آسمانوں کے اجزاء ہیں باہم تفاوت اور امتیاز پیدا فرمایا، لہذا کفار قریش اور مشرکین عرب اپنے طور پر اصنام اور احجار کو قرب اور وصل کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اپنے طور پر ہی ان کو شفیع اور اعتقاد کرتے تھے، اور پھر ان کی عبادت بھی کرتے تھے، جبکہ اہل اسلام غیر اللہ کی عبادت کو نہ صرف حرام بلکہ شرک سمجھتے ہیں، اور اپنے طور پر بھی کسی کو شفیع اور وسیلہ قرار نہیں دیتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی سند اور وثیقہ اور دلیل اور حجت موجود نہ ہو۔ اس لیے بکروی صاحب کا اہل سنت کو اور مشرکین عرب کو ایک فتوے سے نوازنا اور دونوں کو ایک جیسا مشرک قرار دینا سراسر ظلم، ستم اور تعدی اور طغیان ہے، اور آیات اور احادیث کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے اور مخالفت ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے منصب شفاعت عطا فرمایا ہے انہیں شفیع نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، اور جنہیں نہیں بنایا انہیں اپنے طور پر بلا دلیل محض شفیع فرض کر لینا حرام اور کفر، اور پھر ان کی عبادت کرنا کفر بلائے کفر ہے۔ مولانا سرفراز گکھڑوی سماع موتا صفحہ نمبر 249 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے عند القبور اور استشفاء اور الخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت کی سفارش کرنا ممنوع ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ یہی صورت اس منہی عنہ حکم میں داخل ہے۔ الجواب، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بت یعنی اصنام اور اوثان مراد ہیں، جیسے کہ تفسیر خازن جلد 3 صفحہ نمبر 180 پر، اور معالم التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 380 پر، تفسیر مظہری جلد 5 صفحہ نمبر 16 پر، اور تفسیر روح المعانی جلد 11 صفحہ نمبر 88 وغیرہ تفاسیر میں مذکور ہے۔ اس تفسیر پر تو قطعاً کوئی اعتراض اور اشکال وارد نہیں، مگر بکھروی صاحب کا دعویٰ یہ ہے
کہ اصنام اور اوثان صرف ان انبیاء اور رسل اور ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام کے لیے قبلہ توجہ تھے، حقیقی معبود اور مسجود وہ تھے ہی نہیں، اور کوئی باہوش انسان اینٹ پتھر وغیرہ کی پوجا کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب یہ پتھر اور بے جان مجسمے ان کے معبود ہی نہیں تو وہ شفیع کیسے ہو گئے؟ کیونکہ وہ تو شفاعت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، تو جو معبود ہوں گے انہیں کو شفیع بھی سمجھیں گے، اور وہی تقرب الی اللہ اور وصول کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہوں گے۔ لہذا معبود اگر انبیاء اور رسل اور ملائکہ اور اولیاء تھے تو شفیع بھی وہی ہوئے اور ذریعہ تقرب بھی وہی ہوئے۔ تو یہ جواب لغو اور باطل، اور یہ تفاسیر بھی لغو اور باطل، اور اگر تفاسیر صحیح ہیں تو پھر ان اصنام اور اوثان کو صرف قبلہ توجہ قرار دینا لغو اور باطل، بلکہ یہ تسلیم کرنا لازم اور ضروری ٹھہرا کہ یہی اصنام اور اوثان اور صور و تماثیل ہی ان کے الہ اور معبودات تھے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 89 پر ارشاد فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نضر بن الحارث کہتا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لات اور عزیٰ میری شفاعت کریں گے، اور اس کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور جزمی اور حتمی امر یہ ہے کہ تمام کافر یہی قول کرتے تھے اور اسی عقیدے کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 11 صفحہ نمبر 89 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، بتوں کی طرف شفاعت کی نسبت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سبیت کی بنا پر ہے، کیونکہ مشہور امر یہی ہے کہ انہوں نے اصنام اور اوثان کو نیک اور اہل مرتبت لوگوں کی صورت بنایا تھا، اور یہ باطل گمان کیا کہ جب ہم ان اصنام کی عبادت کریں گے اور اس میں مشغول رہیں گے تو وہ لوگ ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر اقلیم کی تدابیر روح فلکیات میں سے ایک معین روح کے ساتھ متعلق ہے، لہذا انہوں نے ہر روح کے لیے صنم اور مخصوص ہیکل متعین کیا اور اس کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہو گئے۔ ان ارواح اور کواکب کی عبادت کے قصد اور ارادہ پر اور اس کے علاوہ بھی قول کیے گئے ہیں، اور حق یہ ہے کہ بعض اصنام صالحین اور متقین کی صور و اشکال پر تھے، اور بعض کواکب اور روحانیت کے ہیاکل اور مظاہر کے طور پر بنائے گئے تھے۔ الغرض چونکہ ان اصنام کی عبادت کو وہ رجال صالحین اور کواکب اور روحانیات کی شفاعت کا سبب سمجھتے تھے، تو اس سببیت کے لحاظ سے ان اصنام اور اوثان کو شفاع کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مشرکین کے ساتھ مناظرہ اور مکالمہ اور بتوں کے ساتھ مکالمہ سورہ صافات آیت نمبر 91 اور 92، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، کیا تم نہیں کھاتے؟ کیا ہوا تم بولتے نہیں؟